بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک اور نافرمانی کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے احسان کا بیان فرمایا کہ میں نے پھر بھی ان پر رحم و کرم اور فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مختصر پڑھتے ہیں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ ایک ہی دو آیات ہیں لیکن یہ اس لیے تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے عہد۔ کس چیز کا عہد لیا؟ تورات پر عمل کرنے کا۔ تورات کا تم مطالبہ تو کر رہے ہو کہ ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں تورات چاہیے، تورات تو ہم تمہیں دے دیں گے لیکن عہد کرو کہ اس پر عمل بھی کرو گے۔ اصل چیز عمل ہے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو انہوں نے کہنے لگ گئے اس پر تو سخت احکامات ہیں، مشکل ہے، ہم تو عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہاڑ کا ایک حصہ ان پر معلق کر دیا کہ لے لو اور اس پر عمل کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گراتا ہوں اور سارے کے سارے دب جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے؟ لینا تو ہے، مرنا تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے بادل ناخواستہ لے لیا۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر الطور، طور کو، طور پہاڑ کو ہم نے معلق کر دیا ان کے انکار پر کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی کیوں منوا رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، حالانکہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور یہاں خود اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہے ہیں کہ پہاڑ کو معلق کر کے کہہ رہے ہیں کہ لو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ دین میں زبردستی وہ کہلاتا ہے دین میں داخل ہونے میں، کسی کو زبردستی کرنا کہ آپ دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، یہ اکراہ فی الدین ہے۔ لیکن عمل کروانا، ایک شخص اپنی مرضی سے دین میں داخل ہو گیا، اس کے بعد عمل کروانا، اس کو عمل پر مجبور کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جیسے اسکول والے کسی بچے کو زبردستی نہیں کرتے کہ اسکول میں داخلہ لے لو، لیکن کوئی اپنے اختیار سے اسکول میں داخلہ لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول کے قانون کو فالو کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سبق یاد نہیں کرتا، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر اس پر جبر کیا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، اس کو ایسا ہی سمجھ، چونکہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ وہ مومن تھے اور خود مطالبہ کیا تھا کتاب کا، تو اللہ نے جب کتاب دیا، اب عمل سے انکار کر دیا، تو اس پر زبردستی جبر کیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور بعض حلقے کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا پہاڑ کو کیسے معلق کر دیا، پہاڑ کیسے کھڑا ہو گیا، وہ یہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کو ایسے نظر آنے لگا کہ پہاڑ ہمارے اوپر معلق ہے، حالانکہ پہاڑ کھڑا نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ کی قدرت پر شک ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کو انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے سمندر سے، ان کو جیسے ہم سمجھتے ہو کہ سمندر سے 12 راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اسی طرح پتھر سے 12 چشمے بنا دیے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نہیں کر سکتے، پہاڑ کو کھڑا نہیں کر سکتے، معلق نہیں کر سکتے، تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، اسے کیسے انکار کر سکتے۔ تو اللہ نے پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا خذوا، لے لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں کتاب دی، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ تعمیر رکھو، واذکروا، اور یاد کرو۔ یہاں یہ ذکر سے مراد عمل ہے، اے واعملوا، عمل کرو، کیونکہ گزشتہ کتابوں کو حفظ نہیں کیا جاتا۔ تو واذکروا، اے واعملوا، عمل کرو، ما فی، جو کچھ اس میں، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہاری بدماشیاں، نافرمانی ختم ہو جائے، کیونکہ اس کتاب میں اصلاح کے پہلو ذکر کیے گئے، ایسے اصول ذکر کیے گئے، ان پر عمل کرو گے تمہاری اصلاح ہوگی، بدماشیوں سے، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ گے۔ ثم تولیتم، انہوں نے لے تو لیا کہ بھئی اوپر پہاڑ ہے، اپنے آپ کو بچانا تو ہے، تو لے تو لیا، اس آیت کی ہم عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولیتم، تم نے پیٹ پھیرا، روگردانی کی، من بعد ذلک، اس کے لینے کے بعد عمل نہیں کیا، عمل چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نے تاہم پھر بھی سزا نہیں دی، رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ ضرور تم خسارہ پانے والوں میں ہوتے، ضرور تم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، پھر بھی اللہ نے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک ایک کرتوت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت ہم سے کیوں چھین لی، نبوت کا سلسلہ ہماری نسل میں چلا رہا تھا، یہ کیوں چھین لی،
تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ کرتوت سامنے رکھیں. تمہاری یہ کرتوت ہے, تمہارے اپنے نافرمانیوں کی بنا پر. ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا, تم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا, تو اس بنا پر ہم نے تم سے چھینی. بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے کتاب دی ہے اس پر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ صرف چوم لیا اور سجا کر رکھ لیا, اس پر عمل کے اصل چیز عمل ہے. اور پھر اللہ کی قدرت کو سمجھیں, اللہ کی طاقت کو دل و دماغ میں بٹھائیں. اللہ طاقت و قدرت والی ذات ہے, وہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس کے پاس ہے, اس سے مانگے. ایسی طاقت و قوت والی ذات ہے.